کیا پاکستان کو اسرائیل تسلیم کر لینا چاہیے؟ کیا اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم ہونے چاہیے؟ اگر متحدہ امارات کے بعد مستقبل میں سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے تو پھر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کتنے مسلم ممالک اسرائیل کو بطور آزاد ملک تسلیم کرتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات، امریکہ کی زیر سرپرستی معاہدہ ابراہیمی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ابھی تو غزہ جنگ جاری ہے اور غزہ جنگ کی وجہ سے سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرتے کرتے پیچھے ہٹ گیا ہے، مگر اگر دوبارہ یہی کمپین چلتی ہے، معاہدہ ابراہیمی چلتا ہے اور سعودی عرب تسلیم کر لیتا ہے اسرائیل کو، تو پھر پاکستان کیا کرے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جو ہمارے سامنے آئے گا۔ ہمارے اندرونی کچھ جو مشکوک حلقے ہیں ان کا دباؤ تو پہلے سے ہی موجود رہا ہے، یہ گزشتہ 2 قسطوں میں ہم آپ کو اس کی تفصیلات بھی بتا چکے ہیں، لیکن ایک بڑا سوال، بلکہ بڑے سوال سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ معاہدہ ابراہیمی، ابراہیمک اکارڈ جو امریکہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں لایا گیا تھا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اور اب بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو جناب کشمیر کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہم اس ایپیسوڈ میں آپ کو اس بارے میں بھی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اندرونی دباؤ پیدا کرنے والے مشکوک، مقتدر یا مخصوص حلقے ہیں کون؟ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ تحقیقی ڈاکومنٹری۔ اقوام متحدہ کے 193 اراکین میں سے 163 اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ 138 فلسطین کو۔ کئی اسلامی ممالک اسرائیل کو بطور وطن تسلیم نہیں کرتے۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد ترکی پہلا اور ایران دوسرا اسلامی ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا۔ ترکی کے سفارتی تعلقات اتار چڑھاؤ کے باوجود اب تک قائم ہیں، جبکہ ایران نے 1979 میں اسلامی انقلاب کے بعد اسرائیل سے تعلقات ختم کر دیے اور اب سخت مخالف ہے۔ پاکستان سمیت 31 ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ الجزائر، کویت، لبنان، لیبیا، قطر، سعودی عرب، ایران، صومالیہ، شام، تیونس، یمن، افغانستان، بنگلہ دیش، برونائی، ملائیشیا، انڈونیشیا، مالی، نائجر، کیمرون، جبوتی، موریتانیہ، بھوٹان، کیوبا، شمالی کوریا اس میں شامل ہیں۔ بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو بطور آزاد ریاست تسلیم کرے؟ اس حوالے سے آگے چل کر ٹھوس دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے معاہدہ ابراہیم کی اصل حقیقت۔ کوئی شک نہیں، یروشلم آل ابراہیم سے شروع ہونے والے دنیا کے 3 بڑے مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے لیے مقدس اور متبرک شہر ہے۔ یہاں صرف مسلمانوں کی مسجد اقصی ہی نہیں، بلکہ یہودیوں کی دیوار گریہ، ہیکل سلیمانی کے باقیات اور عیسائیوں کا چرچ آف ہولی شیپلر اور یسوع مسیح کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ یروشلم کی 7000 سال پرانی تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ڈاکومنٹری جیروسلم 7000 ایئر ہسٹری، بیت المقدس، ہولی سٹی فار 3 بگیسٹ ریلیجنز ضرور دیکھیں۔ ابراہیمک اکارڈ یا معاہدہ ابراہیمی کیا ہے؟ امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کا کھل کر ساتھ دیا ہے۔ اس بار اسرائیل کو محفوظ رکھنے کے لیے معاہدہ ابراہیمی کا نظریہ پیش کیا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 3 بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام شروع ہوئے۔ اس حوالے سے تینوں مذہب کے پیروکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے اور قریب ترین نظریات کے حامل ہیں۔ یہودیوں اور اسلامی ممالک کے درمیان امن ہونا چاہیے۔ 2020 میں معاہدہ ابراہیمی کے حوالے سے خصوصی تقریب وائٹ ہاؤس کے ساؤتھ لان میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں منعقد کی گئی۔ سب سے پہلے متحدہ عرب امارات نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ اسرائیل سے سفارتی تعلقات، تجارت اور سیاحت سمیت تعاون کا پرجوش آغاز کیا گیا۔ اس کے بعد بحرین، سوڈان اور مراکش نے بھی معاہدہ ابراہیمی کے تحت اسرائیل سے تعلقات جوڑے۔ اسلامی دنیا میں صرف ترکی اور ایران نے معاہدہ ابراہیمی کی کھل کر مخالفت کی اور اسے فلسطین کے خلاف قرار دیا۔ تو جناب ستمبر 2023 تک صورتحال یہ تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ 6 یا 7 ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کی خبریں گردش میں تھیں۔
اسرائیلی وزیر خارجہ کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ابراہیمی پر دستخط کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں۔ جو بائیڈن انتظامیہ امریکی انتخابات 2024 سے پہلے سیاسی کامیابی کی خواہش مند تھی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے تصدیق کی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے قریب ہیں۔ ہم روزانہ کی بنیادوں پر قریب آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کا نام بھی لیا جا رہا تھا۔ ملک عزیز میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم زوروں پر تھی۔ پھر یکایک 7 اکتوبر غزہ جنگ نے ساری بازی پلٹ دی۔ سعودی عرب تو دور، UAE بھی پیچھے ہٹ گیا۔ معاہدہ ابراہیمی کے ذریعے کی جانے والی سازش ناکام ہو گئی۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایسا بڑا منصوبہ بھی ناکام ہو گیا جو چین کے 1 بیلٹ 1 روڈ کو ناکام بنانے کے لیے لایا جا رہا تھا۔ اس حوالے سے اگر آپ مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو ہماری تحقیقی ڈاکومنٹری غزہ وار ویسٹ ورسز چائنا انسائڈ اسٹوری آف نیو اکنامک وار ضرور دیکھیں۔ پاکستان میں گزشتہ 50 سال سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مشکوک مگر مؤثر دباؤ موجود رہا ہے۔ مقتدر حلقے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کروانا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے قسط 1 اور 2 میں ٹھوس ثبوت و شواہد آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ اگر عرب ممالک اسرائیل سے دوستی چاہتے ہیں تو ہماری دشمنی کیوں؟ سوال تو اٹھتا ہے، UAE کے بعد اگر سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ مگر اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ مسئلہ عرب دوستی اور دشمنی سے بڑھ کر پاکستان کے مفاد کا ہے۔ حقیقی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام فلسطین کے ساتھ ہیں، اسرائیل کے خلاف ہیں اور اس کا مظاہرہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ درست ہے، 70 سالوں میں دنیا کے حالات، واقعات اور مفادات تبدیل ہو چکے ہیں، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی صورت میں پاکستان کو بڑا دھچکا پہنچے گا۔ ذرا دیکھیں، فلسطین اور کشمیر پر پاکستان کا تاریخی اور سرکاری موقف کیا ہے؟ مسئلہ فلسطین پر پاکستان کا موقف ہے کہ غاصب اسرائیلی حکومت نے فلسطین کی سرزمین پر فوجی جارحیت کے ذریعے قبضہ کر رکھا ہے۔ پاکستان نہتے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان کا موقف ہے کہ غاصب بھارتی حکومت نے کشمیر کی سرزمین پر فوجی جارحیت کے ذریعے قبضہ کر رکھا ہے۔ پاکستان نہتے کشمیریوں کے ساتھ ہے۔ فلسطین کو ذرا ایک بار کشمیر سے جوڑ کر دیکھیں اور ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو کشمیر پر اپنا موقف کھو بیٹھے گا۔ کیا پاکستان نہتے کشمیریوں کو تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ یقین ہے کہ غزہ جنگ ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد معاہدہ ابراہیمی پھر سامنے لایا جائے گا۔ پاکستان کے مشکوک حلقے دوبارہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی مہم شروع کریں گے۔ میڈیا پر ڈھول بجائے جائیں گے۔ دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے کیا، مگر یہ یقین رکھیں کہ فلسطین اور کشمیر دونوں کا کیس ایک ہے۔ اگر آپ ایک کیس کو مانتے ہیں تو دوسرے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ جناب، 3 قسطوں میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پاکستان پر دباؤ کب کہاں کیسے ڈالا جاتا رہا۔ کم از کم آپ نے یہ تو محسوس کیا ہوگا کہ جمہوری ادوار میں کسی بھی حکمران نے، چاہے وہ نواز شریف ہوں، چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہوں، چاہے وہ عمران خان ہوں، اسرائیل کو تسلیم کرنے پر 0% زیرو ٹالرنس، بالکل وہی ان کا موقف تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح کا تھا۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے دور میں اس پر بہت کچھ پیش رفت ہوئی۔ سوال آپ کے سامنے ہے، ہم اپنی رائے آپ پہ مسلط نہیں کریں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ یہ ویڈیوز فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ دونوں جگہ موجود ہیں۔ آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔